Thank you. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و کتابک ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی کلاس میں ناغے بہت ہو رہے ہیں، اللہ رحم کرے، آسانی مہیا کرے. چلیے، so this one we had already finished 32, and do you remember which group is going on and how many verses are there? What is this? 25 to 37 کا گروپ سر. Yes, 25 to 37 کا group ہے. And how many verses are there? 12. 13. جن کے دیکھو, I think there are 13 verses. Yes sir, 13. جس میں سے ہم 32 تک کر لیے ہیں. ابھی احکام حج. 4-5 باقی ہیں شاید. اور اس سلسلے میں صرف 2 آیتیں ہوں گی، 33 34 35 سے ان سب کا کنکلوژن ہوگا. یہ 13 میں سے 10 آیتوں کا کنکلوژن 3 آیتوں میں انشاءاللہ. چلیے، کوئک ریویژن وی ہیو آلریڈی فنشڈ اٹ. سو Rahila Sheikh, can you make a revision of this, a quick revision? Already we have finished it. Rahila Sheikh, are you there? السلام علیکم سر. وعلیکم. جی سر، لیکن اسکرین میں میرے بالکل بلینک ہے اسکرین. کیا ہوا؟ میں قرآن سے پڑھ لیتی ہوں، بس اسکرین نہیں میں کچھ نہیں آ رہا. اسکرین نہیں آ رہا ہے؟ جی سر، میرے پاس نہیں ہے. کیا میں آپ کے فون پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں اپنے فون پہ، لیکن اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں قرآن سے پڑھ لیتی ہوں. نہیں، آپ کہیں سے بھی پڑھیے، مگر اسکرین نہیں آنے کی کوئی وجہ. کوئی اور ہے جس کے پاس اسکرین نہیں آ رہا ہے؟ فاطمہ، آپ کے پاس آ رہا ہے؟ السلام علیکم سر. جی سر، آ رہے ہیں اسکرین. میری نہیں آ رہی. کوئی اور ایسا جی سر، آ رہی ہے میرے پاس. ان کے پاس فون کی کوئی خرابی ہوگی. خیر، کہیں سے بھی کر لیجیے، جلدی کریے. اب آیا ہے، 1 سیکنڈ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. ذالک اس میں اشارہ تقوی القلوب. تقوی اور یعظم القلوب. شعائر یعظم شعائر اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. ذالک اس میں اشارہ، اور یہ اسمیہ جملہ ہے، اور مبتدا
مبتدا یہ مبتدا ہے ومن یعظم، یہ جو ہے یہ پہلا ایک اس کی خبر ہے، مبتدا ایک کی بات خبر ہے۔ ایک بات ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ یہ کلاس لاسٹ جی جب بھی ہوئی تھی اس کے بعد ایک دو کلاسز چھٹیاں بہت زیادہ ہوئیں، آپ اس کو اٹھا کے ایک بار دیکھے پھر اتنے دنوں میں کبھی اس آیت کو ایک بار سر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے، جی میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے اور میں اللہ جو آپ کو ہے نا صحت دے، وہ کوئی بات نہیں، نہیں مجھے ٹائم ملا۔ اوکے چلیے کوئی بات نہیں، لیکن وہ بہت ضروری ہے ورنہ بالکل کورے نئے پہلی بار پڑھے جیسے۔ اوکے اللہ آپ کو صحت دے، صحت ہونے کے بعد پھر آپ سے پڑھاؤں گا۔ فردوس ہاشمی were you present when we did this ayah؟ فردوس حسینی السلام علیکم سر جی۔ can you do it؟ یس سر جی انشاءاللہ۔ اللہ سے بسم بتائیے اللہ کہ آپ الرحمن نے اس کو الرحیم۔ دیکھا بھی ہے ان دنوں میں کبھی ایک آیت کا ریویژن کیا جب ہم پڑھے تھے تو ایک بار یا دو بار کبھی اس کو پھر خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کیا what we when we close the class and after that today again you are opening it honestly let me جی دیکھا ہے آپ نے؟ جی سر آنیسٹلی میں نہیں دیکھی، میں آج ہی کھولی۔ السلام علیکم سر، میں پڑھ سکتی ہوں دوبارہ کوشش اب کروں؟ نہیں آپ نہیں دیکھے، میں آپ کی مجھے طبیعت یقین ہے کہ ٹھیک میں پڑھ نہیں لوں گی۔ ہے۔ I will wait for you for your recovery۔ لیکن آپ تمام حضرات سے میں ہزاروں بار گزارش کر چکا ہوں کہ یہ میری آپ کی ساری محنت 1.5 گھنٹہ کوئی اس کے معنی نہیں ہوں گے اور کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا unless and until you revise 1 or 2 ayats we were doing۔ previously ہم کم از کم 6 آیتیں کرتے تھے لیکن ہماری اسپیڈ بہت گھٹ گئی ہے۔ اگر واقع میں آپ قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں، یقیناً رکھتے ہیں، اسی لیے آپ کلاس کو بھی آ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ان آیتوں کو ایک بار یا 2 بار خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے nothing will be gained۔ It's simply a waste of time for me and you۔ Honestly, I am saying you honestly۔ پلیز جب آپ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں تو آگے والی آیت کو صرف دیکھ لیں، اس میں بہت سے جتنی غلطیاں آپ سے ہو سکتی ہیں ممکن ہے کریے، جب ہم دوبارہ کریں گے تو دیٹ ول بیکم پرفیکٹ فار یو۔ اور ایک بار جب وہ ہو گئی تو اس آیت کو آپ کو کافی گیپ ملتا ہے، 1 2 3 آیتوں سے بڑھ کے ہمارے پاس ہو نہیں رہی ہے، اس کا ایک ریویژن، وہ اس کے بغیر یہ ساری محنت آپ کا 2 گھنٹے یہاں بیٹھنا، یہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں رہنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو چاہے کتنا بھی چیخ پکار کے آپ کے پیچھے محنت کروں یا آپ محنت کریں پڑھیں، اس سے آپ کو 1 کوڑی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو خود اپنے سے، اور جب آپ ریویژن کے وقت آئیں گے there should not be a single mistake while you are repeating this ayat۔ ان میں سے honestly وہ بتائے جو اس کا ریویژن کیا ہے اسی سے پڑھانا مجھے، اور ریویژن کا مطلب السلام علیکم سر۔ آپ اس کو دیکھیں، جی ہاں جی جی چلیے دیکھیں تو بتائیے، اور پھر اب جب آپ بتائیں گے اور ہم اس کے پیچھے 1.5 گھنٹہ صرف کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس وقت جتنی چیزیں ڈسکس کیے تھے اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھنے کے معنی ایک آنکھ اٹھائے کتاب اس کو دیکھ لیا ہے تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کے خود سے سمجھنا، انالیسس کرنا، اس کے معنی مطلب جو چیزیں ہم کلاس میں ریوائز کرے تھے وہ آپ کے لیے ضروری۔ پلیز ڈو اٹ، جب اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ۔ توفیق دیا ہے
اور اب 1.5 گھنٹہ ہفتے میں 2 دن نکال رہے ہیں اور شام کی کلاس میں بھی وقت نکالتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ فارغ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اپنی کوئی ایسی ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، ومن و ربط ہے، حرف ربط ہے، من حرف شرط ہے، یعظم فعل شرط ہے، فعل شرط ہے. یہ شاعر اللہ یہ مفعول ہے، یہ شرطیہ انشائیہ جملہ ہے. شاعر اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. فإنہا فا جواب شرط ہے، عطف فا، اور یہ انا کا جملہ ہے. سے مجھے کوئی کنیکشن فا شاعر اللہ کی طرف ہے. ممتاز، مجھے کوئی کنیکشن یا جی سمجھ سر. میں نہیں آیا جو آپ کہہ رہے ہیں. ذالکہ یہ ہے، پھر واہ ہے، اچھا میں عظیم اللہ. I didn't understand any connection with ذالکہ and من یعظم اللہ. حرف شرط یہ سب صحیح ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا فہم کہاں ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ کے فہم ذالکہ کو دیکھ سکتا. اس میں ذالکہ اس میں اشارہ ہے، یہ پچھلی آیتوں کی طرف. پھر ایسا بولنا ضروری ہے نا، ومن مسلسل جی بولے جا رہے. آپ ہاں، کو یہ بولنا اور ضروری یہ ہے کہ یہ ومن بات ہے. یعظم. ارے ایک سیکنڈ سنو بھی، اس کے بعد بولو. آپ خالی اس کی گردن سب صحیح کر دے رہے ہیں، اچھا گرامر کر دے رہے ہیں. وہ من آپ کو یہاں پر یہ بات ختم کر دینا چاہیے. ذالکہ وہ تمام باتیں پہلے کی آیتوں میں جو ہو چکی ہیں یا اس سے منسلک آیت میں ہو چکی ہیں وہ بھی، اور ایک نئی بات ہو رہی ہے یہ بھی. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ تقوی القلوب، ثبوت ہیں کس چیز کا؟ یہ انسان کے دل کے تقوی کا ثبوت ہے. وہ چیز آپ سمجھ لیں. خالی جو ہے اگر گرامر میں ہم جو اس کو یہ حرف شرط اور شعائر اللہ اس کا مفعول ہے یہ کہہ لیتے ہیں گرامر، تو ایسی گرامر سے بھی کوڑی کا فائدہ نہیں ہے. بلکہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ ایسے اس کو ریوائز کریں گے. یہ بات ہے کہ یہاں تک ختم ہو گئی. ذالکہ صرف یہی چیزیں نہیں جو اوپر بیان کی گئیں. اس سے پہلے کی آیت میں کیا تھا؟ وہ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی ومن یشرک باللہ فکانما، اور اس سے پہلے جتنی آیتیں تھیں یہی شعائر اللہ نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اوپر اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کا آنر دینا. شعائر اللہ کو جو چیزیں اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کی ہیں وہ ساری چیزیں، ایون قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں، یہ ساری چیزیں، یہ اور یہ بھی. اب یہاں پر بات کنکلوڈ ہو رہی. ذالکہ کے پاس آپ رک جائیں گے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ من یعظم. اس میں ذالکہ اس میں اشارہ مشارہ لے یا کچھ بھی نہیں. یہ واہ سے پھر ایک نئی بات یہاں پر شروع ہو رہی ہے، وہ بھی اور یہ بھی. یہ سارے مل کے یہ بھی انسان کے لیے تقوی القلوب کا باعث ہے. اس کے دل کے تقوی کے، اصل چیز دل کا تقوی ہے، وہ زبان کا تقوی نہیں ہوتا. ساری زندگی تسبیح لے کے اللہ اللہ جی کر لیے تو وہ کوئی تقوی نہیں ہے، بلکہ دل اللہ کے طرف راغب ہو اور ہر چیز میں اللہ کی رضا مقصود ہو اور عمل بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو. اب عمل میں بھی اللہ کو یاد کیا جائے. یہ چیز آپ میں آنی چاہیے. ویسے آپ دیکھ کے آئے ہیں ضرور، لیکن دیکھنے میں فرق ہے. خود سے جو آپ سمجھیں گے اس جی. کو، اسی کو آپ یہاں پر ریپیٹ کریں گے ریویژن میں. ومن یعظم، اور جو تعظیم کرے گا. اس تو یہ واہ حرف
रब्त है ये हम्म, पिछली आयत से। मन युअज़्ज़िम, मन हर्फ शर्त है, हम्म, युअज़्ज़िम फ़ेल शर्त, हम्म, जो ताज़ीम करेगा शाइरल्लाहि, अल्लाह की निशानियों में से। हम्म, ये हुआ मज़ाफ मज़ाफ इलैह मफूल, और ये शर्ती इंशाइया शर्तिया जुमला है। ये हम्म, फ़इन्नहा, फ़ा ये जवाब शर्त है, फ़ा अत्फ़ है, इन्ना का जुमला है, और हा की ज़मीर जारी शाइरल्लाह की तरफ। हम्म। साहब मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है, लेकिन आप हेलो? एडवाइस कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना है बीच में। आवाज आ रही है, आप अपना काम जारी रखिए। अच्छा। जी जी। मिन तख्वियल कुलूब, दिल, ये मिन हर्फ जर है, मिन तख्वियल कुलूब, मज़ाफ मज़ाफ इलैह, दिलों की परहेजगारी से। क्या है? अल्लाह इन्ना का जुमला है ये तो। इन्ना, हा की ज़मीर शायर लाही की तरफ जा रहा है। मिन तख्वियल कुलूब, हर्फ जर है ये मिन, मुताल्लिक़ शायर लाही, तख्वियल कुलूब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। हम्म, जी सर। नहीं ठीक है, थोड़ी मेहनत करें, लेकिन वो आपके जहन में इस जी आयत का क्लियर नक्शा है या नहीं, ये आपके जहन को मैं नहीं पढ़ सक रहा हूँ। खाली अच्छा। ग्रामर, देखिए दो चीज़ें हैं। एक, ग्रामर को अगर हम खाली ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो इट हैज़ नो मीनिंग इन इट। हम खाली ग्रामर या ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिए कुरान नहीं पढ़ रहे, वो कुरान को समझने में उससे मदद ले रहे हैं ग्रामर से। असल चीज़ मफहूम, मतलब मैसेज हमको समझना है। It's not that we are learning the grammar of Arabic language through Kalamullah. वो हमारा मकसद नहीं है। We are seeking help from grammatical constructions of the verses. ठीक है, चलिए वो अब हा जो है, फिर जो ये अल्लाह टुकड़ा ताला टुकड़ा की निशानी, उतना क्लियर आपके जहन में नहीं है। जो अल्लाह ताला की, हम्म, मैं तर्जमा करूं सर? नहीं तो सब कर दिए, आप तर्जुमा भी कर दिए, सब कर दिए। जी कोई एक ठीक है, दैट इज गुड। बहरहाल और थोड़ा इसको डीप जाके सोच के समझ के आयत को भी समझने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह। एंड वो स्टिल देयर। हमारा एक बार तुम करो, इसका कैसे करेंगे जल्दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जालिका इसमें इशारा है, और इसका जो मुशारुन इलैह है वो पीछे की जो आयतों में हुक्म आया है उस हुक्म के तरफ जा रहा है कि जो अल्लाह ने बताया कि जो लोग इताअत करेंगे उनका क्या होगा और जो नहीं उनका क्या हाल होगा। फिर वमई युअज़्ज़िम शाइरिल्लाही, वा एंड के लिए आया है। मन जो है वो हर्फ शर्त है, और मन जो है मुब्तदा भी है, और युअज़्ज़िम शाइरिल्लाही उसकी खबर हो गई। और फिर युअज़्ज़िम करेंगे तो यहाँ से फेलिया जुमला है, तो युअज़्ज़िम में फेल और फाइल है, और वो या जो है जो फाइल है वो रेफर कर रहा है मन को ही। और शाइरिल्लाही मिल के, मज़ाफ मज़ाफ इलैह मिल के इसका मफूल बिही बन रहा है। और इसका मतलब ये है कि और जो कोई भी अज़मत करे, ताज़ीम करेगा शाइरिल्लाही, अल्लाह ताला के निशानियों की, वो जो मॉन्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अल्लाह की जो घर के अंदर जो भी उधर जो भी चीज़ें हैं, काबे शरीफ और सब कुछ। आपने ये इसको क्या बताया, मन जो शर्त है ये मुब्तदा है, शर्त ये उसकी खबर है। लेकिन इससे मुझे ये वाज़ेह नहीं हुआ कि क्या ये ज़रूरी है कि मुब्तदा और ख़बर अगर है तो फिर हमको एक बात और बोलना बहुत ज़रूरी है।
یہ کوئی ایسا جملہ ہے خبریہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی وہ خبر اسمیہ جملہ ہے، اسمیہ جملہ، اسمیہ یہ ہے، شرطیہ لیکن جملہ. کس قسم کا جملہ ہے؟ یعظم وہ جو وہ شرطیہ ہے. فعل اچھا شرط انشائیہ نہیں بولا، سر انشائیہ نہیں بولا. انشائیہ انشائیہ شرطیہ شرطیہ انشائیہ. یہ صرف شرط ہے، یہاں پر خبر دینا کوئی ہاں. مقصد نہیں ہے. یہ اس کی خبر کی جگہ گرامیٹیکلی ہو سکتی ہے، لیکن خبر دینا مقصد نہیں ہے من کی، بلکہ یہ صرف ایک نہیں شرط شرط. ہو رہی. یہ ہم کو سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کو ہم مبتدا خبر بول کے انجان ہو جائیں. یہ صرف انشائیہ شرطیہ ہے، کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ من کی وضاحت کی جا رہی ہے. وہ من کون ہے؟ وہ یہ ہے، اور یہ پورا شرط کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیت ہوگی. اٹس ناٹ اے خبریہ جملہ. وہ بغیر آپ کہے کہ اس ٹکڑے کو آپ صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہے نا. انشائیہ شرطیہ ہے، اور شرط اور ہر فعل شرط سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ صرف خبر دینا مقصد نہیں ہے کہ جو بھی یہ کرے گا یہ خبر نہیں ہے. اٹس اونلی اے شرط. تو اس کے بارے میں اب اس کے لیے جواب شرط آئے گا. جواب شرط فا جو ہے وہ حرف جواب شرط ہے. پھر یہاں سے انا کا جملہ جو شرط کا جواب ہے کہ جو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا. انا کا جملہ ہے، ہا جو ہے اس کا اسم ہو گیا، اور ہا ریفر کر رہا ہے عظمت کو، جو تعظیم کے اوپر. پھر من تقوال قلوب، تقوال قلوب جو ہے یہ دونوں مل کے تقوی. سر واو کے اوپر زبر ہے، پھر لام سے مل رہا ہے تو ولی بنے گا نا. تقول یا بھی تو ہے. تقوی تقوی ہے، اس کے القلوب. اوپر وہ نہیں ہے علامت. تقوی القلوب. جی تقوی القلوب. تو چلیے تقوی القلوب جو ہے وہ مل کے مضاف مضاف الیہ. اوکے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یا تو صرف گرامر میں اٹکے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے یہ کہ اس کو ایک سطحی طور پہ سمجھ رہے ہیں. اصل مقصد ہمارا قرآن کا میسیج سمجھنا ہے. جو ہم گرامر کر رہے ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اٹ ول بی we are using it as a help to understand قرآن. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کو کہاں پر کیا ضروری ہے، یہ کوئی خبر اور مبتدا کی خاص اس میں اہمیت نہیں ہے، بلکہ پورا ایک انشائیہ جملہ ہے. ایک شرط رکھی جا رہی ہے، اور قلوب کا تقوی کس کو ملتا ہے، وہ ساری باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بھی بیان کر چکی ہیں ذالکہ میں. اور پھر جو شاعر اللہ کی عظمت بھی کرتا ہے تو اسی کے لیے تقوی القلوب ہے. اوکے. سو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے قرآن کے سمجھنے میں، اور ایسا نہ ہو کہ صرف آپ گرامیٹیکل اس کو کر لے کے سیٹسفائی ہو جائیں اور قرآن کا میسیج زیرو ہو جائے، وہ سمجھ میں نہ آئے. نو، دیٹ از دا مین ایم. ابھی ایک سیکنڈ بات کرنا تو بیچ میں سر کیا پکڑ. ہاں سر مجھے وہ آپ بریک دیتے ہیں نا تو لگتا ہے بات ختم ہوگی. بہرحال یہ دو چار باتیں ایز اے ریمائنڈر ہیں کہ صرف گرامر اپنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ گرامر سے ہم صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں قرآن کو سمجھنے میں. اور پھر اس سے اصل چیز ہمارا مقصد ہے قرآن کا میسیج سمجھنا. اس میں ورڈ اسٹڈی بھی آئے گی، گرامر بھی آئے گی، اور افعال کے مختلف شکلیں بھی آئیں گی، لیکن وہ سب چیزوں سے پورا میسیج ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. اب میری بات ختم ہوئی. اب بیچ میں اب کیا بولنا ہے بول سکتے. دس از دا ٹائم ٹو جی سر ایڈ اینی تو تھنگ. میں پوچھ رہی تھی کہ من کو ہم کہیں گے اسمیہ شرطیہ انشائیہ جملہ. من کو خالی من اسمیہ کو شرطیہ. جب بول رہے ہیں تو وہ پورا یہاں سے یہاں تک ہے.
हाँ, जो मन से शुरू हो रहा है उसको इस्मिया, शर्तिया, इंशाइया जुमला की मन तो सिर्फ एक हर्फ है, जुमला हर्फ है शर। मन युअज़्ज़िम शआइर, जुमला है ये। मन तो सिर्फ हर्फ है, उसके एनालिसिस के वक्त हम हर्फ शर्त और फ़िल शर्त कह रहे हैं। लेकिन वो अगर कभी मुब्तदा होगा तो मुब्तदा खबर खबर जुमला फ़िलिया ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि पूरा जुमला इंशाइया मन से अल्लाह तक है, तो ये एक शर्तिया है, कोई खबर देना मकसद नहीं है। इसीलिए ये जुमले को पहचानना और ये शर्त है, इसका ताल्लुक पूरा जवाब शर्त है। ये शर्त क्यों रखी गई? इसलिए कि ये चीज़ को हासिल करने के लिए शआइर अल्लाह की अज़मत या उनकी ताज़ीम ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए ना सर एक क्वेश्चन पूछना था पूछिए। सर, इसमें ये कि मन जिसमें है कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, यानी कि जो ताज़ीम करेगा तो ये तकवा की वजह से है, तो सर ये इस मतलब में आएगा या जो तकवा जिसके दिल में है, नहीं मतलब या ये आएगा कि जो ताज़ीम करेगा वो तकवा उसके अंदर हो जाएगा पैदा, तो किस मायने में होगा? तकवा पैदा नहीं होता है, तकवा तो वो वी हैव टू बिल्ट इट। तकवा जो है वो खुद से पैदा थोड़ी होता है, कोई चीज़ ऐसी है कि वो ग्रोथ उसकी होगी। ये तकवा हासिल करने से, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए कई ज़राए बताए जा रहे हैं। इबादत है, इबादत की रूह को पहुंचना है। एक ज़ाहिरी अमाल होते हैं और उसकी भी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन ज़ाहिरी अमाल से कोई इबादत में तकवा नसीब नहीं होता। अल्लाह से क़ुर्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह से मोहब्बत हासिल नहीं होती जब तक कि उन इबादत में रूह ना हो। कोई इबादत हो इंसान की, मुसलमान बंदे की कोई इबादत हो, उस इबादत में अगर ज़ाहिरी अमाल हो तो उन ज़ाहिरी अमाल से दिल में तकवा नहीं होता, बल्कि उसकी रूह जो होती है वो फिर खुशू और खालिसतन अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को याद करना। ऐसा नहीं है कि बस एक अल्लाह ने कह दिया कोई भी इबादत वैसा कर लिया, बल्कि वो तकवा को पैदा करने के लिए वो अज़मत की जाती है। अज़मत इसलिए की जाती है उसकी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है और फिर उसके जैसा हुक्म है उसी तरह से हम उसको अदा कर रहे हैं। तकवा पैदा नहीं हुआ, तकवा जो है उसको लाने के लिए इबादत में रूह भी होना पड़ेगा। हर इबादत में, नमाज है उसके अंदर ज़ाहिरी कुछ अरकान हैं, क़याम है, रुकू है, सुजूद है, लेकिन आप सारा अगर इंसान कुछ और सोचता हुआ नमाज पढ़ ले तो वो कोई तकवा उसको हासिल नहीं होता। वो जो कुछ पढ़ रहा है, जो कुछ कह रहा है, उसकी समझ में आए किससे मुखातिब है, क्या कर रहा है, किसका हुक्म पूरा कर रहा है, सिजदे में क्या तस्बीह बयान कर रहा है और रुकू में क्या तस्बीह बयान कर रहा है, तहियात में क्या पढ़ रहा है। ये रूह जो होती है वो रूह बहुत ज़रूरी है। बगैर रूह के वो एक ढांचा हो जाएगा। ढांचे में रूह तो नहीं होती ना। आप चाहे किसी जानवर का, इंसान का एक ढांचा बना दीजिए, एक उसका मुजस्सिमा बना दीजिए, उसमें रूह नहीं होती, उसकी शक्ल वगैरह सब उस आदमी से, उस चीज़ से मिलती हुई होगी जो ढांचा है जिसका आपने बनाया, लेकिन देयर इज़ नो सोल इन इट, उसके अंदर रूह नहीं है। और असल चीज़ रूह है, ढांचे से कोई उसमें हासिल होने वाला नहीं। आपका सवाल का कुछ जवाब सही दे सका मैं? जी मरियासर, यानी कि आपके अंदर वो इबादत की सही रूह होगी तो फिर आप ताज़ीम करेंगे अल्लाह ताला की। लाजिम बात है। बेशक, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। चलिए ना 33। चलिए कौन है यहाँ पर? शाहिदा दानिश।
Are you there? جی سر السلام علیکم. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکم فیہا منافع. سر یہاں تک کریں گے ہم. سر یہ جو پیچھے ہم اسی کو کنیکشن یہ اس کا جا کے ملے گا. احلت لکم الانعام، یہ اس سے ریلیٹڈ آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے فردر کہ پیچھے جو مویشیوں کا اور ان کا ذکر ہوا تھا ان کے بارے میں آگے فردر ڈیٹیل ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو انعام ہیں جو قربانی سے ریلیٹڈ ہیں یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہی ہیں. تو جی سر لکم فیہا منافع، تو لکم جو ہے یہ جار مجرور ہے یہاں پہ. فیہا بھی جار مجرور ہے متعلق تقوی القلوب. منافع یعنی سر نفع کی چیزیں منافع. اور سر یہ بنے گا چلیے اب میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو 1 منٹ. جی سر میں کر لوں سر. نہیں 1 سیکنڈ پہلے اس کے تھوڑا سا تفسیری پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کر لیجیے. یہ بیچ میں ایک شاعر اللہ کا ذکر آیا تھا. وہ شاعر اللہ میں قربانیاں بھی ہیں، جانوروں کی قربانی. اب پھر وہی تعلق جو اس سے پہلے کے آیتوں میں تھا یہاں پر کہیں ذکر نہیں ہے. اور یہ جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو جانور قربانی کے لیے سلیکٹ کیے جاتے یا ان کو لے جایا جاتا یا ان کو رکھا جاتا 6 مہینے 3 مہینے سال بھر پالا جاتا تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کی قربانی کے لیے پال رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کا اگر بھینس بکری اونٹنی ہے تو اس کا دودھ نہیں پی سکتے، ان پہ سواری نہیں کر سکتے، اس پہ وزن نہیں ڈال سکتے. لیکن اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کو صرف قربانی کے لیے منسوب کر دینے سے وہ تمہارے لیے فائدہ مند جانور نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو فائدے ہر جانور سے اٹھائے جاتے ہیں وہ تمام فائدے اس وقت تک اٹھائے جا سکتے ہیں جب تک کہ اس کو قربانی کی جگہ پہ نہ پہنچا دیا جائے. بس یہ جہالت کی تمام رسموں کو ختم کیا جا رہا ہے. انہیں اونٹ ہے سواری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک آدمی اونٹ کو ہانکتا ہوا پیدل تھکا ہوا چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے، میں حرم کی طرف اسے لے جا رہا ہوں. آپ نے پھر فرمایا سوار ہو جا. پھر اس نے وہی بات کہی. تیسری بار آپ نے فرمایا سوار ہو جا، تو اس نے وہی کہا کہ قربانی کا جانور ہے، میں اس پہ سوار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا برا ہو کہ تو بات کو سمجھا نہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس سے کوئی فائدہ سواری نہیں کر سکتے، اس کے اوپر وزن نہیں ڈال سکتے، اس کا اون نہیں نکال سکتے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. اسے جتنے فوائد جانوروں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ کوئی حرام نہیں ہو جاتا اللہ کے نام کے لیے قربانی کے لیے اگر آپ پال رہے ہیں. وہ بالکل ویسا ہی جانور ہے. اس میں جانور کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے سے کوئی منع ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ قربان گاہ میں نہ پہنچ جائے. جب قربان گاہ میں پہنچ جائے گا، جب اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو پھر اس کا گوشت جو بھی ہوگا وہ کھایا جائے گا. اور پھر آگے جو کنکلوژن آئے گا اس گروپ آف ورسز کا کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خون اور گوشت جانور کے نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی جانور دیا ہے اور اس جانور کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے منافع اٹھایا جائے. اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے
تو اس کا دودھ استعمال کیا جائے. وہ بار برداری کا جانور ہے، اس پہ وزن ڈالنا ہے یا اس پہ سواری کرنا ہے تو اس پہ سواری کی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد یہ سارا اتنا ٹکڑا تھا اور اس کی کوئی اچھی انالیسس سائنسدان نے نہیں کی. ایک کوئی آفر کیا تھا، کون تھا وہ؟ میرا کیا ہے بولے؟ سر ایک سیکنڈ. کوئی اور کہہ رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. ہمارا جی سر. سر یہ جملہ جو ہے یہ ہے فعلیہ جملہ، فعلیہ خبریہ جملہ. منافع اس کا مبتدا ہے، لکم جار یہ مجرور. ابھی بول رہے ہیں اور پھر منافع اس کا مبتدا بھی کہہ رہے ہیں. تمہارے کو کیا ہو گیا؟ اسمیہ نہیں بولا میں نے، اسمیہ نہیں فیلیا بولا. فیلیا کہا. یہ سلپ آف ٹنگ ہے سر، یو نو دیٹ نا، سلپ آف ٹنگ. نہیں تو یہ بہت ہی بری سلپ ہے نا. فیلیا بھی کہہ رہے ہیں، مبتدا بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا میں نے یہ ہے کہ زیرو پہ پہنچ گئے نا ہم لوگ. ارے منہ سے نکل گیا سر، سوری. اچھا، یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. منافع اس کا مبتدا ہے، لکم جار مجرور ہے، وہ لکم فیہا اس کی خبر ہے، اور وہ جار مجرور بھی بن رہا ہے، پھر فیہا بھی جار مجرور، اور وہ منافع میں وہ بی ورب ہے، چھوٹا سا ہے، فائدہ ہے جو ہے وہ ہے کے اوپر جا رہے، یہ دونوں متعلق ہو کے. پھر ایلا اجلن، ایلا. ابھی وہاں بھاگ رہے ہیں کو ابھی پہلے اس کو کرنے دو اتنا. ہاں تو وہی جو آپ نے ڈسکرائب کیا کہ فائدہ ہے تمہارے یہاں پر لیے. دیکھیے، اور ایک تمام حضرات تھوڑا غور سے میری بات سنیے. کچھ سے ہاتھ اٹھے ہیں، میں ابھی ان کو پک اپ کروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری بات غور سے سنیے. یہ ایک چیز لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لکیر کے فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک جگہ بے جگہ ہم کو جتنی گرامر کی ضرورت ہے اتنی ہی ہم لیں گے اور اس کو ہماری سمجھ میں آ جائے گا. اس کے لیے پھر ہر جگہ جار مجرور کا تصور یا اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہوگا. جیسے اتنے ٹکڑے میں ہیں، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. جب مبتدا ہے تو اس کی ایک خبر ہونا ضروری ہے. یہ منافع ہے. اب یہ خبر کیا ہے؟ کس کے لیے منافع ہے؟ اس میں منافع کس کے لیے ہے؟ لکم کے لیے. لکم از دا خبر. اتنی بات ہم کو معلوم ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جار مجرور کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے اس کا، اور اس کے اندر خبریہ جملہ ہے، اور منافع اس کا مبتدا ہے، اور اس کی خبر ہے تمہارے کس کے لیے ہے، فار یو، دیٹس اٹ. اور فیہا از دا حال، یہ منافع کا، اس کے جسٹ فیہا اگرچہ کہ جار مجرور ہے لیکن وہ حال کا کام کر رہا ہے کہ کس طرح کا منافع ہے. فیہا جار مجرور ہے، متعلق ہے بھی کر سکتے ہیں، لیکن خبر میں فیہا مینس ان دوز. یہاں کس کے لیے ہے سر؟ وہ جو قربانی کے لیے ہے، وہ جو بہمت چوپائے. الانام، بہمت الانام. بہیمت. صرف اس میں حال کیسے بنا یہ نہیں سمجھ آیا. ٹھیک ہے کہ جار مجرور نہیں بھی ہم اس کو کہہ رہے، تو اس میں حال اس میں اس کی حالت ایسا فیہا. بعض مفسرین اس کو جار مجرور بھی کہتے ہیں، وہ بھی کر لیجئے آپ اس گرامیرین کا، لیکن اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ مبتدا اور خبر ہے. لکم فیہا، اس کے اندر میں نے ان جانوروں کے اندر جس کی قربانی دی جاتی ہے، اللہ نے تمہارے لیے منافع رکھا ہے. یہ نہیں کہ اپنے پاس سے کھلاتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. جانور اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہی اس لیے ہیں، اس سے جو بھی منافع ہے وہ اٹھایا جائے، چاہے بار برداری کے جانور ہوں، وزن اٹھانے کے لیے ہوں، یا پھر ان کے گوشت وغیرہ، دودھ پینے کے، اس کا اون نکالنے کے جانور ہوں. وہ سارے منافع جانوروں کے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں. اگر کوئی جانور کو قربانی کے لیے مختص کر دیا جائے، اس کو اسپیئر کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا.
بلکہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو جو جانور جس فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب تک وہ قربان گاہ کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر وہ بھی فائدہ ہے کہ جب اس قربان گاہ تک پہنچ جائے گا تو اس وقت اس سے جو بھی گوشت فائدہ ہے، گوشت کھانا ہے اور کھال جمع کرنا، کھال سے چیزیں بنانا یا پھر دوسروں کو کھلانا، خود کھانا، یہ سارا وہ بھی منافع ہے، یہ ہر قسم کا منافع۔ صرف تو یہ جہالت میں جو تصور تھا، آج بھی ایسے تصور باقی ہیں کہ قربانی کا جانور ہے، اس کا دودھ نہیں، بکری ہے یا گائے ہے، دودھ نہیں نکال سکتے بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں، خرید کے لائے ہیں، قربان گاہ تک یا قربانی کرنے تک جو فائدہ اس سے اللہ نے مقرر کیا ہے دیٹ کین بی ڈرائیوڈ فرام دا اینیملس۔ جی سر تو اس کی ایک خبر تو نمبر 1 تو ہو گئی منافع لکم، پھر خبر نمبر 2 ہے الا اجلن مسمن، تو الا اجلن تو ہو گیا جار مجرور، پھر اس کو پورے کوئی خبر کہہ دے بس، وہ ہو گیا جار مجرور متعلق ہے منافع، اور اجلن کی جو تمیز ہے وہ مسمن ہے، یہ ایک خاص مدت تک کے لیے یہ خاص جب مدت کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ خاص مدت کون سی ہے؟ تو قربانی تک نہیں ہے وہ خوب خاص مدت، یعنی جب تک کہ اس کی قربانی کا ٹائم نہ آ جائے، نہیں، آگے آ رہا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن ایک خاص مدت تک ہے نا۔ یہ اجل کی صفت ہو گئی، اس کی نعت ہو گئی کہ وقت کون سا ہے، الا اجلن، الا اجلن، ایک وقت تک، ایک مدت تک اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مسمى مقررہ۔ وہ مقررہ وقت کون سا ہے؟ اس کی قربانی کا ہے۔ قربانی کے وقت تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کی میری یہی کوشش ہے کہ گرامر سے مدد ہم ضرور لیں گے، لیکن اس کے آیت کی روح تک، میسیج تک ہم صحیح طریقے سے اگر پہنچیں تو وہی ہماری کامیابی ہے۔ پھر سما، پھر اس کے بعد یہ حرف ہو گیا، پھر محلوہا، یہاں سے حرف ہو گیا، صرف حرف ہو گیا، حرف اینڈ کے لیے، یعنی پھر کے لیے ہوتا ہے، کنیکشن کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک مدت کے بعد، جب اس کے بعد یہ فائدہ اٹھا لیا، سما اس کے ایک مدت کے بعد، تھوڑی دیر پھر اس کے بعد، پھر یہاں سے محلوہا سے پھر سے اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ محلوہا جو ہے مبتدا ہے، جو کہ مضاف الیہ مل کے، یعنی پہنچنا اس کا، پھر البیت العتیق اس کی خبر ہو گئی مبتدا کی، جو پہنچنا اس کا، کہاں پہنچنا، الالبیتی، الالبیتی جار مجرور متعلق محلوہا، اور بیتی کی جو صفت ہے وہ العتیق ہے، یعنی جو قدیم گھر، یعنی بیت اللہ، اس کی صفت ہے عتیق، قدیم گھر۔ اب یہ قدیم گھر یہاں پر جو اس کا تفسیری پوائنٹ ہے کہ پورے بیت اللہ میں ایک زمانے میں صحیح پورے ارکان سکھانے سے پہلے جو رسمیں تھیں بیت اللہ میں، کسی جگہ کعبے کے پاس بھی، وہ بتوں کے پاس بھی قربانیاں ہوتی تھیں، اور اس کا دیکھ کے جو لوگ مشرک نہیں تھے قریش میں، وہ بھی وہ خون کے چھینٹے کعبے پہ ڈالتے تھے، بتوں پہ ڈالتے تھے، بتوں کے سامنے کرتے تھے۔ تو یہ بیت العتیق جب بعد میں ارکان مقرر ہوئے تو یہ جو ہے صرف وہاں پر منا میں ہی قربانی ہو سکتی ہے، اب بیت اللہ میں کوئی جانور لے جا کے کعبے کے پاس ذبح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک جگہ منا میں مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ بھی وادی زمانے قدیم سے مروہ کے پاس کی، مروہ ایک پہاڑی ہے، اس کی وادی ہے، اسی سے متعلق وہ منہ کا علاقہ ہے، اسی میں قربانی ہو سکتی ہے، اور وہیں پر اس کی اجازت ہے، اس سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ محلھا وہی ہے، اس کا محل، اس کی وہ جگہ
لیکن جہالت میں پورے بیت اللہ میں ایون کعبے کے سامنے بھی جانوروں کو قربان کرتے تھے، اس کے خون کے چھینٹے کعبے پہ ڈالتے تھے یا بتوں پہ ڈالتے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں پہ ڈالتے تھے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ بھی غلو کرتے تھے، ان کا دیکھا دیکھی، جیسے کلچر میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، دوسروں کا کلچر شامل ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے یہاں پر روکا جا رہا ہے نا، کہ وہ جب اپنے مقام پر پہنچ جائے، وہ خاص جگہ جہاں اسے قربان کرنا ہے، اور وہ بیت العتیق کے قریب ہے، فی بیت العتیق نہیں ہے بلکہ الا بیت العتیق کے قریب ہے، اس کی طرف، اس کے آس پاس. ہاں، مروہ کی جو وادی ہے اسی میں وہ قربان گاہ ہے، اور وہی منا کا علاقہ ہے۔ اس کے روح کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہوگی، ہم جتنا گرامر سے مدد لے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ بھی اس میں ہمارے لیے واضح ہو گیا، اور مین مقصد ہمارا اس آیتوں کو پڑھنے کا کہ اس کے بیان کی کیا ضرورت پڑی، وہ کیا تصورات تھے جو عبادت میں شامل ہو گئے تھے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فالتو تصورات سے نجات دے رہے ہیں، بلکہ ٹھیک ٹھیک سا ایمان شاعر اللہ ہیں، ان کی عظمت کا خیال رکھنا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل چھوڑ دینا اللہ کے نام پہ، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ایسا نہیں، جانور کو بنایا ہی انسان کے فائدے کے لیے، تو وہ اس چیز سے روکا گیا کہ اس کا فائدہ اس وقت تک اٹھایا جا سکتا ہے جب وہ قربان گاہ کو پہنچ جائے، اور قربانی بھی ہوگی تو بیت العتیق کے قریب، یعنی وہ ایک خاص مقام ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے کہ اسی جگہ پہ قربانی ہوگی۔ اس دس کلیئر دا ہول پوائنٹ، اس میں مین مقصد ہمارا، ہم ایک سیکنڈ میری بات پوری ہونے دو، میرے سامنے 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے میرے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں وہ اس کی روح ہے آیت کی جو ہم کو سمجھنا ہے، اور مین چیز گرامر نہیں ہے بلکہ گرامر سے ہم مدد لے رہے ہیں قرآن کو صحیح سمجھنے میں، اس میسیج کو صحیح سمجھنے میں۔ یہاں تک یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد شازیہ رفیع کا ایک ہاتھ ہے، ساجدہ دانش کا ایک ہاتھ اٹھا۔ شازیہ رفیع کیا کوشچن ہے؟ سر میں نے تو وہ اسی وقت اٹھایا تھا جب حمیرہ نے لکم فیہا کو پورے کو خبر کہا تھا، تو میں یہی پوچھ رہی تھی کہ لکم خبر ہوگی اور فیہا تو جار مجرور ہوگا، بس یہی تھا سر، آپ نے ویسے ہی کلیئر کر دیا، تھینک یو سر۔ ساجدہ دانش کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ جی سر یہی منافیوں کو جب میں اس کو دیکھ رہی تھی تو میں نے صرف اس وجہ سے اس کو مبتدا نہیں بنایا کیونکہ یہ مجھے معرفہ نہیں لگا، ایک بات بعض تو کوئی ضروری نہیں ہے، بعض مقامات پہ وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اس کو جب ہم فی ہا سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں تو وہ خاص جانور ہی ہو جاتے ہیں، فی ہا جو قربانی کے لیے لیا جائے، اور پھر مبتدا بعض صورتوں میں وہ معرفہ ہوتا ہے، مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ جی سر نکیرہ ہی ہوتا ہے نا۔ ایسے بہت سی صورتیں ہیں جس میں مبتدا ناٹ آلویز ایک کلیئر معرفہ ہے تو وہ مبتدا نہیں ہوگا، وہ جی ایک سر کلیئر سر اگر نکیرہ ہے تو وہ مبتدا نہیں ہوگا۔ معرفہ صحیح کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، اور جی سر بیچ میں کوئی بول رہا تھا، کون تھا وہ؟ سر ایک اور بات تھی سر، ایک اور بات پوچھ لوں پلیز پہلے سر، ہم اس میں یہاں پہ اگر مجھے تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا، ہم یہاں پہ جبکہ یہ پراپر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مبتدا کی گرامیٹیکل جو کنڈیشنز ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا، تو ہم اس جگہ پہ منافی لکم فیہا منافی، اس کو جو مسند اور مسند الیہ کا ہمارا کانسیپٹ تھا اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ لکم فیہا جو ہے یہ مسند بنے گی اور منافیو مسند الیہ بنے گا، یہاں پہ ہم اپلائی کر سکتے بڑا ہیں سر اس کو؟ کنفیوژن آپ لوگوں میں مسند الیہ کا ہے، میں اس کو 50 بار سمجھا چکا ہوں۔ یہ جو کانسیپٹ مسند الیہ اور مسند کا ہے،
یہ before we decide if it is a nominal sentence or a verbal sentence, یہ stage ہے. مسند الیہ مسند یہ ہر جملے میں ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو. یہ اس کا انیشیل اسٹیج ہے. انیشیل اسٹیج کے بعد جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر اب مسند الیہ کی بجائے جملہ اسمیہ کا جو پارٹس ہیں وہ ہیں مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا اس کا مسند الیہ ہے اور اس کی خبر. دس اسٹیج ول ناٹ انٹر ایٹ دس اسٹیج. یہ تو صرف ابتدا ہے کہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، دونوں میں ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے. مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے. اس کے ہزاروں بار مثالیں دے کے سمجھایا لیکن پہنچ نہیں رہا ہے صحیح میسج اب تک. اور when you decide that it is جملہ فعلیہ، اس میں بھی مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن اس کا سیکوینس بدل جاتا ہے. اس میں مسند الیہ بعد میں آتا ہے، مسند پہلے آ جاتی ہے. اس کی مثالیں دیا تھا خام زید. ایک انیشیل اسٹیج میں ہم مسند الیہ کو استعمال کریں گے. یہ کسی بھی قسم کے جملے میں دو چیزیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یا مسند الیہ اور مسند ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی جملہ ہے تو اس میں کوئی ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. جس اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اس کو مسند الیہ کہیں گے، جو خبر دی جا رہی ہے اس کو مسند کہیں گے. When we come to the second stage and decide whether it is a جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے تو مسند الیہ اب ریپیٹ نہیں ہوگا. اب جملہ فعلیہ کے لحاظ سے اس کی انالیسس ہوگی زید قائم. زید قائم. اب اس کی انالیسس اب مسند الیہ پہلے آ گیا، اس کی خبر دی جا رہی ہے اس قائم. اور جب جملہ فعلیہ ہم لے لیے تو ویسی صورت میں اب پھر اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے مسند الیہ کو، بلکہ یہ قام یہ اس کا فعل ہو گیا اور پھر زیدن اس کا فاعل ہو گیا. اس کا جو پارٹس ہیں وہ پھر کیا ہو گیا، فعل اور فاعل ہو گئے. لازم بات ہے فاعل جو ہے اب دوبارہ مسند الیہ نہیں. اٹس دا فرسٹ اسٹیج ٹو لرن دا گرامر کہ چاہے کوئی قسم کا جملہ ہو اس کے اندر دو پارٹس ہونا ضروری ہے. ایک پارٹ کوئی اسم ہو جس کی خبر دی جاتی ہے، چاہے وہ فعل سے دی جائے چاہے وہ اسم سے اس کی خبر دی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ کانا کا جملہ انا کا جملہ ہے. جب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے اب ان اللہ، اب یہاں پر بھی مسند الیہ ہوگا لیکن وی ول ناٹ انالائز اٹ ود دا ریفرنس آف مسند الیہ. دیٹ از دا فرسٹ کانسیپٹ دیٹ انا کے جملے میں بھی ان اللہ، اللہ کی خبر دی جا رہی ہے، علیم حکیم یہ بھی اس میں ہے، لیکن وی ول ناٹ انالائز اٹ ان دا concept of مسند الیہ and مسند. That analysis is different. انا کا اسم اللہ ہے، پھر اس کی خبر عزیز حکیم. یہ تھوڑا ہمیشہ یہ بہت سے آپ بھی خاص طور سے اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں. یہ مسند الیہ از دا فرسٹ اسٹیج ٹو لرن that any sentence جس میں کوئی خبر کسی اسم کے جملہ کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے دو ہی پارٹ ہوتے ہیں. ایک کوئی اسم ہماری روزمرہ کی گفتگو بھی ہوتی ہے، ہم کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کو بیان کر رہے ہیں، ہم میرا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب میں اس میں مسند الیہ ہوں، میرے بارے میں آپ جتنی شکایتیں کریں گے وہ سب مسند ہے.
لیکن یہ دس از دا فرسٹ اسٹیج ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بالکل ہر جملے میں ہوگا. لیکن جب وہ جملہ اسمیہ آپ ڈیسائیڈ کر لیے تو اب مسند الیہ کے اسٹیج سے آپ نکل گئے. اب اسی چیز کا نام دوسرا پیدا ہو جائے گا کہ ایک مبتدا ہے, اس کی خبر ہے. لازمی بات ہے کہ یہ وہی چیز ہے مبتدا جو مسند الیہ ہوتا ہے, اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے. بٹ وی ول ناٹ مینشن اٹ, ول ناٹ مینشن اٹ. ٹھیک سر, جزاک اللہ خیر سر, اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ. نہیں, اب بھولنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو جی ایک سر, کلیئر. بالکل ابتدائی اسٹیج ہے کہ کوئی بات ہم کرتے ہیں, کوئی جملہ ہم کہتے ہیں, تو سوائے انشائیہ جملوں کے ہر جملے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی کے اسم کے بارے میں ہم خبر دیں. یہ کتاب نئی ہے, یہ کتاب پرانی ہے, جو بھی اس قسم کوئی جملہ ہے کتاب کے بارے میں, میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, دانش کے بارے میں, ہمارا کے بارے میں بات کریں گے تو مسند الیہ ایک ہوگا. اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ساری مسند. دیٹ از دا انیشیل اسٹیج آف گرامر. لیکن دس ول ناٹ کم when we decide that what type of sentence is it. It has a different analysis. اب اس کا فائل جو ہے وہ لازمی مسند الیہ ہی ہوگا. آپ جو یہ کیا ہے, کہیں سے ہارن بج رہا ہے؟ نہیں سر, وہ سوری میرے اس میں فون میں سر ٹیکسٹ آ رہا تھا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ میں آ گیا نا؟ جی سر, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر سر, نہیں بالکل اور کلیئر کیا ہو. تھا یہاں پر؟ کوئی اور ایک تھا جو سوال کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں. سر میں پوچھ رہی تھی یہ قربانی تو قربان گاہ میں مینا میں ادا کی جاتی. بعض اوقات اگر کبھی دم کی ضرورت پڑی تو وہ بھی قربان گاہ میں ہونا, یا پھر حدود حرم کے کسی گھر میں بھی کر سکتا؟ نہیں, سب قربان گاہ میں ہوتا. دم بھی وہی. حدود حرم میں اگر کسی کا گھر ہے تو نہیں کر سکتے سر اس میں؟ نہیں, دم کے لیے بھی قربان گاہ میں ہونا ہے. قربان, ہاں یہی کچھ. وہ مقرر ہے قربان گاہ, گھر میں نہیں. اچھا, پھر سر یہ الراجی والے یہ سب قربان گاہ میں کرتے ہیں قربانی؟ سارے جانور وہیں آتے ہیں, جی. وہیں پر قربانی دی جاتی ہے. ورنہ وہ جانوروں کو جہاں سے منگا رہے ہیں وہیں رکھ کے وہیں قربانی کر کے گوشت تقسیم کر سکتے تھے. نہیں, اب تو انتظام سارا بہت امپروو ہو گیا ہے. کچھ پیکنگ ہو رہی ہے اور وہ غریب ملک وہ گوشت بھیجا جا رہا ہے. پہلے تو پورا ویسٹ جاتا تھا, پورے جانور ذبح جو کیے گئے وہیں دفنا دیے جاتے تھے پورے جانور. لیکن اب کچھ ایسے انتظامات ہوئے ہیں کہ وہ پیکنگ ہوتی ہے. لیکن اگر پیکنگ ویسا حکم کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو بہت سے جانور وہیں جو غریب ممالک ہیں وہیں خریدے جاتے, وہیں قربان کیے جاتے وہ. لیکن صرف حاجی کے لیے وہ قربانی کا جانور اس کے لیے شرط ہے. اب البتہ اپنی جو واجب قربانی ہے کے اوپر ہے, وہ گھر میں, بازار میں, کمیلے میں, کہیں بھی دی جا سکتی ہے. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ گھر میں ہی اس کے قربانی ہو یا پھر وہ قربان گاہ میں اس کے. صرف حاجیوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ محلہ تک پہنچنا ہے. ورنہ وہ قربانی گھر کو آ کے بھی کر سکتے تھے, یا گھر میں یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بول دیتے تھے کہ ہماری قربانی. وہ واجب قربانی اپنی جگہ گھر پہ بھی ہوگی, لیکن وہ جو حج کے موقع پہ قربانی دی جاتی ہے وہ تو مسٹ ہے, اور وہ اس کے محلہ وہی ہے, اس کا جو محل ہے قربان کرنے کا وہیں پر. اسی طرح سے بعض وہ منت کے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کو کہہ کے وہیں پر قربان کروانا ضروری ہے اس کا. ٹھیک ہے جی سر. سر ایک اور کوسچن پوچھ لوں سر؟ جو دم واجب آتے ہیں, جو کوئی غلطی جیسے ہماری حج کے دوران میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس پہ دم واجب ہو جاتا ہے, تو کیا وہ بھی وہیں پہ کرنا ہوتا ہے, یا وہ ہم واپس جب حاجی گھر پہنچ جاتا ہے وہاں بھی اپنا وہ کر سکتا ہے, یا وہ بھی مکہ میں ہی کرنا ضروری ہے حرم کعبہ میں؟ یہ 100%. ابھی میں سمجھتا ہوں ممتاز کا بھی یہی سوال تھا. اگر اس وقت آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں بھی ہے, آپ نہیں کر سکتے ہیں, تو یو ہیو ٹو میک سم ارینجمنٹ دیٹ سم ون
should do that in the mahillah. اس کا بھی اسی مقام پر قربانی کرنا ضروری ہے، وہ حاجیوں کے لیے، چاہے وہ دم کا جانور ہو یا قربانی کا جانور ہو، وہ گھر آ کے وہاں پر اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ وہ سارے مسائل ہیں، وہ کوئی شکار کا، اس کا جانور کا شکار منع ہے، کبھی غلطی سے ہو گیا تو پھر اسی قسم کا کوئی بہیمۃ الانام والا جو ہوتا ہے، قربانی کا جو جانور ہے، اس کو بھی حرم میں ہی بھیجنا پڑے گا، وہیں پر کسی کو پیسے دے کے کٹوانا پڑے گا۔ یہ قربانی کے تمام باریک اصول ہیں جو فقہ میں موجود ہیں، اس کے لحاظ سے پھر ویسے ہی کرنا پڑے گا، اس میں جیسا دل میں ہے ویسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، جزاک اللہ کلیئر؟ خیر۔ چلیے اب یہ اس کو ایک بار ریپیٹ کرنا ہے، کون کرے گا اس کو؟ یہ تو ہمارا تو کر دی، لیکن راشدہ خاور آپ ریپیٹ کریے جلدی سے۔ السلام علیکم سر۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، منافیہ نہیں ہے، ذرا دیکھ منافع، سوری سر، منافع الی اجل وہ سب مسمى، آگے کا قصہ چھوڑیے، جہاں تک کرنا ہے تو لے لیجیے۔ منافع تک، منافع سے اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے، لکم اس کی خبر ہے، فیہا اس کا حال ہے، الی اجل مسمن جو ہے، الی اجلن جو ہے جار مجرور متعلق منافع ہو جائے گا، مسمن اس کی اجلن کی صفت ہے۔ ثم ماحلوہا الی البیت کیا العتیق، کیا 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 کیا؟ ثم ثم ماحلوہا، محلو محلو ماحلوہا، ماحلوہا، ماہ نہیں ہے، محلوہا، یہ میم کے اوپر یہ ہوگا تو ماحلوہا، محلوہا، میم کے اوپر محلوہا، زبر ہوگا تو ماہی، محل، محلوہا۔ محلوہا الی البیت پرانی العتیق، غلطیاں پھر لوٹ کے آ رہے ہیں، بیچ میں بہت اچھے صاف ہو گئی تھی آپ کی آپ کا ناظرہ، آپ کی ریڈنگ، لیکن پھر وہ لوٹ کے آ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے اس کو ریوائز کرنے کا، پڑھنے کا، یا کسی اور کے سامنے پڑھنے کا، یا پھر وہ فاطمہ کے سامنے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس سے آپ کی جو غلطیاں ایک آدھ بار کبھی پھر ان کو سنا بھی لینا کہ تھوڑی جی سر۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ بہت ثم بزی لوگ ہیں بھائی، محلوہا، اس واسطے کے وائس پریسیڈنٹس ہیں سارے امریکہ کے، بہت بزی ہے، لیکن تھوڑا سا قرآن کے لیے بھی جب ہم کر ہی رہے ہیں محنت، تو تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے اسپیئر کرنا ضروری ہے اگر واقعی میں فائدہ اٹھانا ہے۔ جی سر۔ چلیے، ثم محلوہا الی البیت العتیق، ثم یہ حرف عطف ہے جو کہ ایک گیپ پیریڈ کے بعد آیا ہے، اور محلوہا مضاف مضاف الیہ بن کے یہ مبتدا بن رہا ہے، ہا کی ضمیر جو ہے مویشی کی طرف جا رہی ہے، الی البیتی جو ہے جار مجرور متعلق محلوہا ہے، اور بیت کی عتیق، العتیق جو ہے بیت کی صفت ہے۔ صفت ہے۔ چلیے، اس کا پورا کنٹینٹ کو کیسے سمجھے؟ دوسرا سر یہ حسینی ہو گیا آپ کا، ہو گیا، صرف جی سر، کنٹینٹ بتانا۔ حسینی عائشہ، صرف کنٹینٹ اردو میں کیا سمجھے، اس کے پوری آیت کا مطلب، میں موقع، محل، کیوں یہ آیت کا نزول ہوا، کیا وجہ تھی، خاص طور سے یہ کہنے کی کہ وہ جانور کو قربان کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ جی سر، لکم فیہا منافع، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو منافع ہے اس میں تمہارے لیے، تو یہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ قربانی کے جانور کی طرف ہے، تو الا اجل مسمى، ایک مقرر ہے کیا وقت کیا پر ہے بھائی؟ چوپایا، شاعر اللہ کی نشانیوں میں سے یہ جو چوپایا ہے، چھپایا ہے نہیں پوچھ رہا ہوں، چھپایا نہیں۔ واٹ از دا میسج، کیا ہوتا تھا، کیا اللہ کا حکم کیوں آیا، وہ پوچھ رہا ہوں۔ جو جہالت کے پیریڈ میں ہوتا تھا، وہ کعبۃ اللہ پر قربانی کا جانور قربان کر کے اس کے چھیٹے لگائے جاتے تھے ان کے، اور یہ منافع ہے،
نہیں سر، یہ جہالت پیریڈ میں جو ہوتا تھا تو اس کو یہ نگیٹ کرنے کے منافعوں میں لیے کیا ہے؟ چیٹے لگانا کا ہے منافع، چیٹے لگانے کا منافع تیزی کرنی. تعظم شاعر اللہ من تقوی القلوب، فإنها من تقوی القلوب سے منافع یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر تعظیم کریں، اور یہ جو تعظیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر وہ آپ کے دل سے ہوگی، تقوی القلوب. تو جو تقوی اچھا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں منافع کیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوا، یہ آرڈر کیوں آیا؟ منافع میں نہ کوئی وہ پوری باتیں میں سے تم ایک بات بھی منافع کے تعلق سے نہیں بول رہا. نفع اٹھانا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ کیوں یہ حکم آیا؟ جہالت میں کیا ہوتا تھا، یہ حکم کیوں آیا؟ وہ بھول جا رہے تم. سر وہ حدیث کا بول رہے ہیں آپ، جو جانور کے وہ اوپر سب سوار. چھوڑیے، وہ سب ریفرنسز ہے. ایگزیکٹ لکم فیہا منافع کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ منافع کیا ہے؟ جانور سے جانور کا فائدہ اٹھانا. فائدہ کیا ہے؟ جانوروں کے فائدے کیا ہے؟ جانور کے اوپر سواری کرنا، اس ہاں، کی قربانی کا گوشت. وہ بات کی بات ہے. ابھی قربان کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس سے پہلے، اس کو ذبح کرنے سے پہلے جو فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ بوجھ اٹھوانا، ان کے اوپر سواری کرنا، ان کو یوٹیلائز کرنا. اور اس کا اگر گائے ہے، اونٹنی ہے تو اس کے جو پروڈکٹس ہیں، دودھ وغیرہ، وہ ساری چیزیں یوٹیلائز پورے کرنا. پروڈکٹ تو اس کے اندر سے نہیں نکلتے، بعد میں بنائے جاتے ہیں ساری چیزیں، لیکن صرف دودھ ہی نکلتا ہے. دودھ ہی نہیں نکلتا ہے. کوئی جانور دہی نہیں دیتا، کوئی مکھن نہیں دیتا ہے نا. مکھن نہیں، وہ سب بعد میں بناتے ہیں. دودھ، اب دودھ کے استعمالات میں ساری چیزیں. تو جہالت میں قربانی کے جانور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اسے گناہ سمجھتے تھے. اس جانور سے کوئی اس کا دودھ پینا، اس پہ سواری کرنا، اس کا اون نکالنا، اس سے روکا گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ قربان ہونے تک اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر وہ وزن اٹھانے کے قابل ہے تو وزن اٹھاؤ، سواری کے قابل ہے تو سواری کرو، یا اس کا اون نکل سکتا ہے تو وہ اون نکالو، یا پھر جو ہے اگر وہ اس سے دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ نکالو، استعمال کرو. جو منافع ہیں وہ قربان گاہ کو پہنچنے تک وہ حد بتا دی گئی. یہ نہیں بول رہے نا تم جتنا بول رہے ہیں وہ سب غیر متعلقہ باتیں بول رہے ہیں. صرف اتنے حصے میں کیا ہے کہ جہالت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ جانور پوجنے کے لیے نہیں ہے، پوجا کے لیے نہیں ہے، قربانی کے لیے ہے، لیکن فائدے اٹھائے جا سکتے. اب پھر ایک بار بولو اپنی زبان میں. جی سر، جو قربانی کے جانور ہیں، فی ہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ قربانی کے جانور کی طرف ریفر کر رہا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے لکم، ہم سب کو، جو یعنی کہ جو حاجی ہیں وہاں پر. تو فائدے یہ ہیں کہ جہالت کے پیریڈ میں قربانی کے جانور کو ایک سیکریڈ آئٹم کی طرح اس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کی عبادت کی جاتی تھی، اس کو یہ بیٹا کسی نہیں طرح غلط باتیں سید صاحب کو گالیاں سنا ہوگی کیا؟ پوجا نہیں کرتے تھے، یا اس کو بڑے احترام سے رکھتے تھے، اس بس سے کوئی احترام سے کام نہیں رکھتے لیتے. تھے. اس کے پروڈکٹ کو یوز نہیں کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا، بلکہ اس کے پروڈکٹ کو پوجا. تو اس کو سوری سر اس کے جو پروڈکٹس ہیں، جیسے کہ اون، بکری کا اون ہے، اور دودھ ہے کیمل کا، گائے کا، اور بیل کیا بولتے ہیں، بیل کو جس طرح ہم سواری، بیل کا دودھ نہیں ہوتا سر، سواری کرنے کے لیے یا بوجھ اٹھوانے کے لیے. تو یہ سارے جو ہم جانور سے عام طور پر کام لیتے ہیں، اس کو اسٹریس کیا گیا ہے کہ اس کا منافع
اس کا نفع اٹھانا چاہیے، ان لائک جو جہالت میں لوگ اس کا یوٹیلائزیشن نہیں کرتے تھے. تو یہ گڈ، اب اتنا سمجھا، پارٹ. بڑی جی محنت کے سر. بعد اتنے ٹکڑے کو سمجھے. آگے بولیے. جی، الا اجل مسمى، تو یہ جو ہے وہ ایک مقرر وقت ہے، اس کے لیے یہ مقرر وقت ہے، اور یہ وقت ہے ان کی قربانی تک کا. اجل سر اس کی گرامر تو ہو چکی نا سر، سب ہو آگے گئی، پڑھ. خالی آپ پوری آیت کا کیا مطلب سمجھے یہی سمجھا تو دیں آپ. ٹھیک ہے. جی، اس مقرر وقت تک کے، یعنی کہ اس کی قربانی تک کے اس کا منافع اٹھانا چاہیے، اور پھر محلوہا ثم محلوہا، پھر اس کی قربانی کی جو جگہ ہے، یعنی کہ اب جو ہے وہ مینا ہے، اور الل بیت العتیق، اس کی قربانی کی جائے بیت العتیق میں. تو پہلے جو تھا وہ کعبۃ اللہ کے پاس بھی ہوتی تھی قربانی، اور اس قربانی کے جانور کے خون کے چھینٹے لگائے جاتے تھے کعبۃ اللہ کے اوپر. لیکن اس کے بعد یہ چیز بیت العتیق کا مطلب یہ ہے کہ پرانے اینشنٹ گھر جو تھا اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ کعبۃ اللہ، اس دنیا لیے کا تو اب یہ سب سے دور پہلا، جہالت. دنیا جی کا سر. سب سے پہلا گھر، قدیم گھر. سر. ٹھیک ہے، چلیے. یہ آپ چھینٹے لگانا لکم فیہا منافع میں لا لیے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے. چھینٹے نہیں سر، لگانے اس کا کا ذکر یہاں کر نیگیشن ہے. رہے تھے. آپ کر رہے تھے نہیں کر جی رہے جی تھے؟ جی سر، وہ مکس اپ ہو گیا بہت، ہاں، یہ سارا گڑبڑ ہو گیا. ایسا مکس اپ نہیں ہونا، بلکہ یہ تسلسل بھی باقی رہنا کہ کیا آیت آ رہی ہے، کیا احکام ہے. یہاں پر صرف جہالت کی ایک رسم، پھر یہاں پر کب تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا ذکر، پھر اس کے بعد اس کی قربانی کہاں پر ہوگی. وہ ایک ہی مقام ہے، وہ ہے قربان گاہ، اسی مقام پہ اس کی قربانی. Is it clear? I think. Any question on this? سر بیت العتیق کا مطلب اگر اللہ کا گھر ہے تو پھر اس کو ہم مینا کیسے کر رہے ہیں سر؟ اگر قدیم گھر تو وہ پھر بیت اللہ ہی ہے نا سر. الہ بیت العتیق، اس کے اب یہاں پر اذا کے معنی نزدیک یا قریب. اب وہ لازمی بات ہے کہ نزدیک سے مراد کعبے کے سامنے قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک جگہ شہرہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹوں کی قربانی دی، وہ مینا میں جو قربان گاہ ہے وہیں پر دی تھی. تو اس وقت سے وہ جگہ مقرر کر دی گئی. وہ حفظان صحت کے لحاظ سے، گندگی نہیں پھیلنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ ایک جگہ بنا دی گئی. الہ بیت العتیق، فی بیت العتیق نہیں ہے. اوکے سر، اس کی طرف آس پاس، اس کے قریب. جی جی. ٹھیک ہے. سر کیا ان کے چھینٹے، سوری بولیے. نہیں عائشہ بولو پلیز. یہ جو جہالت کی دور میں خون کے چھینٹے اڑائے جاتے تھے کعبۃ اللہ پر، تو یہ تو سارے مطلب ایک طرح کی شرک کی ہوئی نا. یہ شرکی تو کہیں گے کرتے سر. تھے اس زمانے میں، اور کیا کرتے تھے؟ بتوں پہ بھی خود چھل کے کھاتے تھے، اور پھر جو ہے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے. وہ ساری جہالت کی رسمیں تھیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسی تمام رسموں کو ختم کر دیا. وہ شرک نہیں کرتے تھے. کون بول رہا؟ شرک ہی تو کرتے تھے. سوری سر، الہ سے پھر ہم یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے مراد حرم مکہ ہے، اور جو مسجد حرام ہے، مطلب مسجد کے حرم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مکہ کے حرم کی بات ہو رہی ہے. حدود حرم جو ہے، حدود حرم کے اندر جو ہے وہ قربانی ہونا ضروری ہے، ناٹ ان مسجد الحرام، مطلب مکہ جو مسجد کے اندر بیت اللہ کے ارد گرد میں. سر اس چیز کی نفی کی گئی ہے یہاں پہ الہ سے. یہ بعد کے ڈیولپمنٹ ہے ساجدہ، جس میں ایک مقام کو قربان گاہ مقرر کر دیا گیا، اور اس کے بعد اور کہیں قربانی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے
मरवा की वादी, और मरवा जो की आपने वादी वही है जिसको मना कहते हैं। मना में एक मुकाम है जिसको कुर्बानगाह कहते हैं। ये बाद में वो एक मुकाम मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन इस आयत में ऐसी तमाम चीज़ें नहीं है कि मिना में वो बैतुल अतीक अल्लाह ने इशारा दिया। अब ये फ़िक़ही मसाइल होते हैं। अक़ीमुस्सलात में कहीं ये नहीं आया कि पहले खड़े रहो, फिर सूरह फातिहा पढ़ो, फिर सूरह ज़िम्मी पढ़ो, फिर रुकू करो, फिर खौमा करो, फिर सिजदे में जाओ, फिर जलसा करो, फिर सिजदा करो, फिर 2 रकात के बाद कायदा करो। ऐसा कहीं भी कुरान में तफसील नहीं है। वो तमाम जो है फिर फ़िक़ही मसाइल होते हैं, उसको खोल के एक तरतीब दी जाती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से, आपके अमल से वो तरतीब निकलती है। कुरान में ये नहीं है कि पूरा उस जगह पे जाके मिना में कुर्बानी करवानी। यहाँ पर एक इशारा दे दिया गया। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, उससे आपने हज्जतुल विदा के मौके पे वो कुर्बानगाह में मिना में उसकी कुर्बानी की थी, तो वही जगह कुर्बानगाह मुकर्रर हुई। लेकिन कुरान उसकी तफसील नहीं बताता। कुरान किसी भी इबादत की तफसील नहीं बताता, बल्कि उसके मोटी मोटी बातें, और फिर उसके लिए वरना कुरान कई जिल्दों में होता था, दक़ीक़ जिल्दों में मोटी मोटी, बल्कि वो फिर हमको अहादीस की किताबें हैं, सैकड़ों किताबें हैं, 6 किताबें बहुत ही मोतबर मालूम होती हैं, मानी जाती हैं। उससे हमको पूरी फ़िक़्ह, फिर उसके बाद फ़िक़ही हज़रात हैं, अइम्मा हैं जिन्होंने फ़िक़्ह मुरतब की। फिर वो इख्तलाफ़ात भी आए, इमाम शाफ़ी कुछ चाहते हैं, इमाम मालिक कुछ, इमाम अबू हनीफ़ा कुछ, वो इख्तलाफ़ात भी होते हैं। जी सर। कुरान आपको कोई इबादत की तफसील कहीं नहीं बताता, सिर्फ इबादत का हुक्म देता है, लेकिन सुन्नत में उसकी तफसील आपको मिलती है। खाली औक़ात नमाज के बताए गए, लेकिन उसका कौन सा टाइम है, क़ब्ल तुलू, कब से क़ब्ल तुलू होता है, रात के 2 बजे भी होता है, वैसा नहीं होता। उसके औक़ात मुकर्रर किए गए, कब शुरू होता है वक्त, कब ख़त्म होता है, वो सब सुन्नत से निकाले जाते हैं। जी सर, आपके ठीक हो सवाल का कुछ जवाब मिल गया? जी सर, बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू 34। हाँ चलिए अभी कर लेते हैं इसको इंशाअल्लाह, अभी काफ़ी जगह। कौन है ये? फातिमा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, यहाँ तक ले लेंगे। फिर इसको ये यहाँ ये मकौला है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं। इसमें आ जो है वो एंड के लिए है, और जो मकौला है जुमला फेलिया है जिसमें फेल जाला है, और ये जाअलना जो है इसमें फेल और फाइल है जो ना अल्लाह ताला अपने लिए रेफर कर रहे हैं। मनसकन जो है इसका मफूल है, और लिकुल्ली जान मजरूर, कुल्ली उम्मतिन मुदाफ मुदाफ अलैह जो कि मिलके मुतल्लिक हो रहे हैं जानना से। बहुत अच्छा। चलिए अब उसका क्या मकसद क्या है, कि मतलब क्या है? कैसे? कि बहुत अच्छी ग्रामर की आपने। एंड व्हाट डज इट मीन? कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर उम्मत, यानी कि या तो ये हर नबी की उम्मत के लिए कह रहे हैं कि हर उम्मत के लिए हमने कोई तरीका यानी कि कोई शरीयत बनाई है, नहीं या नहीं नहीं नहीं, मनसका शरीयत नहीं है। तो कुर्बानी है फिर ये। हाँ कुर्बानी है, नसका, नसका कुर्बानी है। कुर्बानी जैसा कि रमज़ान के बारे में, रोज़ों के बारे में, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा मिन क़ब्लिकुम, जैसा है कि रोज़ा है, नमाजें हैं, कुर्बानी है, ये सारी इबादतें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए नहीं, जितनी भी अंबिया है इसी किस्म की, उसके तरीक़े अलग अलग थे, लेकिन कोई एक चीज़ ज़रूर कामन थी, उसमें कोई एक चीज़ ज़रूर कामन थी। वो ये कि ये इबादत कोई बिल्कुल नई, पहली बार मुसलमानों को नहीं दी गई।
ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہر وقت جو ہے قربانی دی جاتی تھی، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ خالی گرامر سے اس کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قربانی کا ایسا مسئلہ ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ، جتنی بھی امتیں ہیں، امت ہر نبی کے ساتھ جڑتی ہے۔ امت نوح علیہ السلام کی بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو امت ہے، امتی سارے آپ کے بات جتنی بھی آپ کے زمانے سے لے کے جتنے لوگ آئیں گے سب آپ کی امت میں ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن امت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قربانی کا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے وہ قربانی کا طریقہ رکھا تھا، اس کے شرائط کے ساتھ، لیکن سب کے لیے ایک چیز ضروری تھی۔ قربانی ایسی نہیں کہ کوئی اور طریقے سے جھٹکا گردن پوری مار دے رہا ہے یا پھر اس کو گلا دبا کے مار کے کھا رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں قربانی کا، بس اتنا ہی۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ سب فقہ میں آتی ہیں۔ ایک چیز کامن ہے جو ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جانور حلال نہیں ہوتا، اس کو ذبیحہ نہیں کہتے۔ اور یہ ایک صرف آپ کی امت کے لیے نہیں، جس امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا اس کے لیے یہ حکم بھی تھا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ۔ یہ مین ورڈ ہے، یہ مین ورڈ ہے۔ قربانی تھی، اس کے طریقے کیا کہتے ہیں، یہاں پر بھی قربانیوں کے مختلف طریقے ہیں۔ چھوٹا جانور ہے تو اس کو لٹا کے اس کا گلا پورا نہیں کٹنا چاہیے، سر اور دھڑ الگ نہیں ہونا چاہیے، شاید رگ تک کٹنا چاہیے، خون جب پورا نکل جائے گا۔ اونٹ کی قربانی الگ طریقے سے دی جاتی ہے، اس کو نہر کہتے ہیں، کھڑا کر کے اس کے اندر اس کے شہرک کو برچھے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں بھی آگے والی آیت میں آئے گی، لیکن یہاں پر ایک شرط قربانی کے ساتھ ہے، قربانی یا ذبیحہ یا حلال وہی جانور ہوگا لِيُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اب اس میں اتنے کنفیوژن، اتنے آرگیومنٹ، اسٹور کا بھی گوشت اس پہ کسی کا نام نہیں لیے تو بھی حلال ہے، نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانعام میں بھی بتا دیا کہ وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نام نہیں لیا گیا تو بھی وہ حلال ہے نہیں۔ ایک ضروری کنڈیشن ہے، وہ سورہ حج میں بھی وہ ہے، وہاں پر الگ جو ہے طریقے سے تھا، نام میں نہ لیا گیا ہو تو اس سے آرگومنٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ لوگ کہ کسی اور کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کا بھی نہیں لیا گیا تو کیا وہ حلال ہو گیا۔ یہاں پر اور کھل کے وہ بات آ رہی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ وہ قربانی کے لیے شرط ہی یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس جانور کو ذبح کیا جائے، تبھی وہ ذبیحہ حلال کہلائے گا۔ جانور حلال ہے، اس کے گردن دبا کے بھی کھائے تو وہ جانور حلال ہے، اس کو لکڑی سے سر پہ مار کے مر گیا بھی تو کھائے تو حلال ہے، جانور حلال ہے۔ لیکن مومنین کے لیے یا ہر امت کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اس کے ذبح سے پہلے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ یہ بہت کلیئر آیتیں ہیں، لیکن آج اس سے پہلے ہم کبھی کلاس میں ایسے ہی ذکر کر رہے تھے تو بس جو وہ بلیف کرتے ہیں اسٹور کا گوشت بھی حلال ہے، وہ بھی حلال جانور ہے، چکن تو حلال ہی ہوتا ہے، چاہے وہ برگر کنگ کا لے ہو یا پھر اور کیا کیا ہوتے ہیں ہوٹلوں کے نام مجھے نہیں معلوم، کہ وہاں کا لے لو، بہرحال چکن تو چکن ہے، حلال ہے۔ یہ ساری باتیں لوگ اپنے سے گھڑ لیتے ہیں، یہ تعویلات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کے لیے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کے طریقے الگ الگ تھے، لیکن ہر امت کے لیے یہ عبادتیں اللہ نے مقرر کر دی تھی، سب کے لیے فرائض میں داخل تھا وہ، اس کے طریقے الگ الگ تھے، لیکن ایک چیز سب کے لیے کامن تھی کہ کسی اور کا نام
یا کسی کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح کرنا بھی وہ ذبیحہ نہیں کہلاتا، بلکہ یہ بھی شرط نسکا کے ساتھ تھی، یہ کہ یذکر اسم اللہ، کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لینا شرط ہے، اللہ کا نام نہیں لیا۔ اب فقہی مسائل ہیں، مومن ہے اللہ اکبر بولنا بھول گیا لیکن وہ اس کا نیت صاف ہے، کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کر رہا ہے اور وہ ایمان والا ہے، اب ایسے مسائل ہیں، لیکن کہیں یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ کسی اور کا نام لیے بغیر کوئی غیر مومن اس کو ذبح کر دیا تو، یا نہیں ذبح کرا گولی مار دیا تو وہ بھی حلال ہے، جانور حلال ہے۔ اگر جانور 1 منٹ پہلے مر گیا تو پھر وہ بھی جانور تو حلال ہے، آپ کھا لیں گے اسے، مر گیا تو فاطمہ؟ نہیں سر، جب تک اس میں اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ دیٹ از دیٹ، لیکن اس امریکہ میں آپ دیکھیں گے ایسے بہت لوگ ہیں جن سے اگر یہ ذکر چھوڑیں تو پھر وہ گریبان ایک دوسرے کے ہاتھ میں آئیں گے اس ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے لیے تو ہر چیز حلال ہے۔ تو جنہوں نے کھانا وہ پہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں خود ہی کہ ایسے بس بھی کھا خود سے سکتے ہیں۔ جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اور بولو تو بہت سے لوگ ایسے بھی تھے، تاریخ گواہ ہے ہماری کلاس کی، کہ کلاس چھوڑ کے بھاگ گئے جو ہم بولے کہ اسٹور کا گوشت حرام ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہماری کلاس میں بھی، لیکن یہ بالکل اللہ کے کلام میں، سورہ الانعام میں چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے تو وہاں پر ایک ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ کسی اور کا بھی نام نہیں لیے، اللہ کا بھی نہیں لیے تو پھر حلال ہو گیا کیا؟ وہ ایک آیت کا کہیں کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو بحث کر کے اس کو اپنے لیے جائز قرار کر لینا، یہ بہت ہی آکورڈ بات ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے جو قربانی رکھی ہے، چاہے وہ حج کی قربانی ہو یا پھر اس کے اوپر واجب قربانی ہو، اگر وہ قربانی دینے کے قابل ہے تو، لیکن قربانی یا پھر اپنے استعمال کے لیے کوئی جانور ذبح کر رہا ہے تو ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے نام لے کے ذبح، یذکر اسم اللہ۔ یہ جو ہے ہر امت کے لیے قربانی ہم نے مقرر کر دی، اور اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اسم اللہ، اللہ کے نام کا، اسی صورت میں وہ جانور ذبیحہ حلال کہلائے گا، ورنہ کسی اور صورت میں ذبیحہ حلال نہیں ملے گا۔ Am I clear؟ جی سر۔ اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میری بات کو شاید نہیں مانیں گے یا برا مانوا لیں گے کہ ایسا کیسا ہوتا، جو جانور تو حلال ہے، اسٹور سے لو یا پھر حلال دکان سے لو یا خود حلال کر کے کھاؤ۔ بہرحال جس کا جیسا موقف ہے وہ ویسا کرے گا، لیکن ہم آپ تو نہیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پورا ایک، یہ صرف مومنین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے جتنی امتیں، جتنے انبیاء کی امتیں گزری ہیں، سب کے لیے قربانی ایک لازمی تھی، جو قربان کر سکتے ہیں جانور، لیکن اس کے ساتھ ایک ہی شرط بتائی، وہ ایک ہی شرط یہ ہے، لیکن اب وہ جانوروں کی فہرست بھی الگ الگ تھی، کسی کے لیے کوئی جانور حلال تھے، کسی کے لیے نہیں تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بہیمۃ الانعام، وہ جانور جن کی قربانی دی جا سکتی ہے، وہ سارے فقہی مسائل ہیں۔ حرام حلال ہے لیکن قربانی نہیں دی جا سکتی، پہاڑی بکری، جنگلی گائے، جنگلی، یا پھر چوپایوں میں گدھا بھی آتا، گھوڑا بھی آتا، اور ایسے سارے جانور آتے ہیں، لیکن پھر وہ خود بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے۔ بہیمۃ الانعام صرف وہ جانور ہیں جن کو قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض جگہ بعض ائمہ کے پاس گھوڑا حلال ہے، بعض کے پاس حرام نہیں ہے، گدھا تو سب کے پاس حرام ہے، لیکن وہ بھی چوپائے میں آتا ہے، تو تمام چوپائے نہیں، اس کی فہرست بتا دی گئی، احادیث میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور جو بھی جانور جس امت کے لیے تھا اس کے لیے۔ اب وہ جانور قربانی کا ہو، یہ بھی ایک شرط ہے،
حالی حلال کرنا ہے تو وہ بھی، لیکن کسی بھی صورت میں ایک شرط نہایت ضروری ہے، لیذکر اسم اللہ، کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام لینا. Do you agree? Is there anyone who want to oppose me that it is not necessary؟ کہیں سے بھی لا کے کھا لے سکتے ہیں، پیٹ کو جہنم بنا سکتے ہیں. نہیں اس سر، کے نہیں بعد پوزیشن تو نہیں ہے. یہ ہے بس اس کوشچن پہ عمل ہے کرنا. ہاں نہیں سر ایک سمجھے. کوشچن ہے کہ یہ جو کوشر پھر جو جوز کرتے ہیں، کیا وہ بھی کوئی تکبیر کا ان کا بھی ہے، کوئی پڑھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ کوشر جو ہے وہ حلال ہے ہم مسلمانوں کے لیے؟ پہلے کوشر کیا ہوتا ہے اس کی تحقیق کرو، اور پھر وہ کیوں خاص صورتوں میں ہمارے لیے حلال ہے. ایسا نہیں کہ اب آپ کو حلال اویلیبل ہے آپ کوشر کھاتے پھریں گے، ایسا نہیں ہے. وہ کچھ ان کے اپنے خاص طریقے ہیں. کسی جانور کا نچلا حصہ، چاہے وہ مرغی ہو یا کوئی جانور ہو، وہ استعمال نہیں کرتے، اور بلکہ اوپری حصہ صرف کھاتے ہیں. پھر ان کے لیے پابندیاں بہت تھیں، اندر سے جتنا چربی ہے پوری نکال کے ہی کھانا. ہمارے لیے پھر جو چربی جانور کی ہڈیوں میں یا گوشت میں لگی ہوئی ہے وہ حلال کر دی گئی. ان کے لیے چربی کسی بھی طرح سے تھوڑی بھی جانور میں، وہ سب بہت طویل قسم کی گفتگو میں آپ ڈال رہے ہیں مجھے، وہ کوشر نہیں وغیرہ. نہیں سر، میں ویسے ہی چاہ بس رہی تھی کہ ایک کیا ہی وہ بات ہے صحیح؟ کہ اللہ کا نام لے کے اگر وہ ذبح کیا جائے تو وہی جانور حلال ہے، وہی ذبیحہ ہے، وہی کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیٹ اس اسٹاپ ہیئر، ٹائم بھی ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ اس کو کل نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. تھوڑا سا اپنے طور پہ بھی دیکھ کے آئیے، تھوڑا دیکھیے، لیکن آیت جو ہو گئی اس کو بہت زیادہ دیکھیے، خود سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر میں ریپیٹ کرواتا ہوں تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی شوڈ ناٹ انٹرپٹ یو. مجھے یہ نوبت نہیں آنا کہ پھر آپ کو کچھ بولنا پڑے. وہاں پر مجھے میوٹ کر دینا، اور صرف آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ پوری آیت کو جیسا ہم سمجھے ہیں وہ ساری باتیں. دیٹس وائی آئی ایم repeating it so many times so that every one of you should follow it. Yes, sir. بعض لوگ ہیں جو پابندی سے آتے ہیں، ان کے عام طور پہ نام فوری سامنے نہیں آتی ہے لسٹ میں، لیکن ان کو خود بھی آگے بڑھ کے اپنے آپ کو، جیسے صدف ہے، ان کا باری نہیں آتی کبھی نام سامنے یا نہیں آتا ہے. صدف آج نہیں ہے، نہیں سر، آج وہ چھٹی. چھٹی پہ، خیر کبھی ہوتی ہوئے تو نام نہیں آتا. وہ خود آگے بڑھ کے بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ میں وہ پڑھیں گے، انہوں موجود ہیں کلاس میں، اس کا احساس مجھے دلیں. کئی بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں ہوتے ہیں لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائیں، اپنے آپ کو آفر کریں کہ دے آر آلسو اے پارٹ آف دا کلاس، دے وانٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا ڈسکشن اور ریڈنگ. تو کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں ضروری نہیں ہے کہ پورے لسٹ کو بار بار دیکھتا رہوں، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، جو نام سامنے آ گیا اس کو پکار لیتا ہوں. سو ایوری ون شوڈ ٹرائی ٹو میک می ریئلائز دیٹ یو آر آلسو ان دا کلاس اینڈ آفر یور سیلف دیٹ یو وانٹ ٹو say something or read some part of the ayah. Okay? Will it be okay for you? جی سر، انشاءاللہ. سر Yes. جی سر. سر اگر کلاس کے بعد آیت کسی سے ڈسکس بھی کر لیں، جیسے آپ نے لاسٹ آیت کا پوچھا تھا، تو کلاس کے بعد میں نے ایسی کسی سے ڈسکس کر لی تھی بغیر قرآن کھولے، کیونکہ اس میں ایک تھا ہا کی اشارہ کس طرف جا رہا ہے، اس میں مجھے کنفیوژن تھا، آپ نے کلیئر کیا تو میں نے اس کو ریپیٹ کر لیا، تو الحمدللہ اس سے بھی سر پھر یاد رہ جاتا ہے. بہت اچھا ہے، ڈسکشن بھی بہت اچھا ہے. میسج کو پہنچانا، ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرنا، ایوری تھنگ از ویری گڈ. کوئی بھی طریقہ اختیار کریے، لیکن اس کے اوپر آپ کمال اتنی محنت، ہم 1.5 گھنٹے میں 1-2 آیتیں کریں، پہلے تو 6 آیتیں ہو جاتی تھی، اس کا کیا فائدہ ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن اب اتنے ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے.
इंशाल्लाह do it. जी सर, बिल्कुल। जी सर। सर अब जिस तरह से कर रहे हैं और उस तरह जिस तरह मतन समझ में आ रहा है, जैसे पहले तो हम जल्दी से फेल फाइल ये हो गया, ये कर लिया, लेकिन कनेक्शन मिलाना उसका सब कुछ जिस तरह ये समझ में आ रहा है ना अब सर माशाल्लाह, ओह वेरी गुड। तो अल्लाह से कबूल करे। चलो कमान दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक आपने हम सबको ये तौफीक दी कि हम इस काम के लिए वक्त निकालने, दिल हमारा चाहता है, अल्लाह आपने हमारे दिल में इसकी चाहत पैदा की, अल्लाह इस पे हमें साबित कदम रखे, हमारे लिए इसको आसान बना दीजिए। कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ख़ास तौर पे इसको दूसरों तक पहुँचाने की, जो कि हमारे बच्चे हैं, अल्लाह करे हमें वो तौफीक मिले कि हम उनको भी ये सब सिखा सकें और अल्लाह पाक इसका जो कबूल कर लें बस आप हमसे हमारी इस एफर्ट को। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना हिकमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार सर को अच्छी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनको थोड़ा हिम्मत और दीजिए। बहुत तंग करते हैं हम लोग, लेकिन ज़बान भी कभी देखें स्लिप ऑफ टंग कैसे हो नहीं जाती क्या है। हिम्मत में कमी दिखी क्या मेरे? सर नहीं और चाहिए, बहुत है आप में तो माशाल्लाह, अल्लाह उसको और कायम रखे और उसमें और बरकत दे और इस काम को आपसे और हमसे सबसे कबूल फरमा ले। वाखिर आमीन दावा आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। See you अल्लाह हाफ़िज़। tomorrow in इंशाअल्लाह। evening class. Allah Hafiz. अल्लाह